شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سہراب خان شیئر کرے ہیں انڈیا سے۔ سہراب کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں انڈیا کی ایک بہت ہی زیادہ فیمس ہانٹڈ لوکیشن کے بارے میں ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہانٹڈ لوکیشن ہے یہ انڈیا کی ٹاپ 10 ہانٹڈ لوکیشنز میں کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ دس از دا موسٹ ہانٹڈ لوکیشن آف انڈیا۔ جو بھی لوگ انڈیا کے رہنے والے ہیں وہ اس لوکیشن کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس لوکیشن کا نام ہے جی پی بلاک میرٹھ۔ یہ ایک ایسا ولا ہے جو 1930 میں بنایا گیا۔ یہ جو ولا ہے یہ مشہور ہے کہ یہاں پر بے تحاشا جنات ہیں۔ اس کے ارد گرد جتنے بھی کھنڈرات ہیں وہ بھی آسیب زدہ ہیں۔ جہاں سے یہ ولا شروع ہوتا ہے اس کے گیٹ سے لے کے وہاں اس ولے تک جاتے تک بھی اس کے چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے، اور ان جنگلوں میں بہت سے کھنڈرات ہیں۔ وہ کھنڈرات بھی انہی پرانی اور پرسرار عمارتوں کے اب جیتے جاگتے نقوش ہیں جن پر آج کل کے دور میں صرف اور صرف جنات قابض ہیں۔ جی پی بلاک میرٹھ میں ایک دلہن جو کہ ایک چڑیل کے روپ میں بھٹکتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، ہسٹری اگر اٹھا کر دیکھی جائے تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکی کا مرڈر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہاں پر ایسی تباہی پھیلی کہ وہ ہستا بستا جو ولا تھا جو کسی دور میں آباد تھا وہ ایک پرسرار کہانی بن کے رہ گیا۔ وہاں پر بھٹکتی وہ چڑیل آج بھی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ وہ سرخ جوڑے میں ہوتی ہے۔ کبھی وہ جی پی بلاک کے اس بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر نظر آتی ہے، کبھی اس کے ٹیرس پر نظر آتی ہے۔ وہ رات بھر وہاں پر بھٹکتی ہے۔ کوئی بھی اس جگہ پر نہیں جا سکتا۔ جب اس جگہ کو بالکل ویران اور سنسان کھنڈر سمجھ کے چھوڑ دیا گیا تھا تو بہت سے ایسے لوگ جو ڈرگس ایڈکٹڈ ہوتے ہیں وہ وہاں پر جا کر اپنا بسیرا کر لیتے تھے۔ وہاں پر وہ ایسی ہی ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر جا کر اسموکنگ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب وہاں پر موجود آسیب جنات اور بدروحوں نے ان کو وہاں سے ڈرا کر بھگانا شروع کر دیا تو اس کے بعد کوئی بھی انسان جی پی بلاک میرٹھ کی اس ولا پر نہیں جا سکتا۔ بہت سے لوگ اس جگہ پر انویسٹیگیشن کرنے بھی گئے ہیں۔ بہت سے ولاگرز، بہت سے پیرانارمل انویسٹیگیٹر جو کہ انڈیا سے ہی ہیں وہاں پر جا کر وہاں کی لوکیشن کو وہ لوگ وزٹ کر کے آئے ہیں، انویسٹیگیٹ کر کے آئے ہیں، لیکن کوئی بھی وہاں پر رات کو نہیں جاتا۔ جو لوگ بھی جاتے ہیں وہاں پر دن کی روشنی میں ہی جاتے ہیں، کیونکہ شام ڈھلتے ہی وہاں پر وہ پرسرار چڑیل دلہن گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی گونجتی وہ بھیانک آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ وہ ان آوازوں میں کبھی تو کچھ گنگناتی ہے اور کبھی باقاعدہ نام لے لے کر کسی کو پکارتی رہتی ہے۔ ایک اور بھی بات وہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ آدھی رات کے ٹائم جی پی بلاک میرٹھ کے اس ولا کے اوپر ایک کینڈل بھی جلتی ہے، لیکن اس کینڈل کو جلانے والا، اس کینڈل کو پکڑنے والا اور اس کینڈل کو وہاں پر رکھنے والا کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ وہاں کے اس ولا کے بارے میں اتنی کہانیاں مشہور ہیں، لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف و ہراس تھا کہ اس کے علاقے کے آس پاس کے لوگ بھی اپنے گھر چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ رات بھر وہاں سے چیخو پکار سنائی دیتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں پر جا کر دیکھنا چاہے تو ان کو وہاں پر وہ بھٹکتی پرسرار دلہن نظر آتی ہے جس کی آنکھیں بالکل سفید کلر کی ہوتی ہیں اور وہ اس طرح سے چمک رہی ہوتی ہیں کہ دیکھنے والا خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی رات کے وقت اس ولا کی جتنی اس کی حدود ہے وہاں پر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے۔
سوراب خان کہتے ہیں ہم نے یہ بہت سی باتیں سنی، اس کے بعد ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ بھی جا کر وہاں پر دیکھیں گے کہ آخر جتنی بھی کہانیاں ہم نے سنی ہیں ان میں کوئی سچائی بھی ہے یا نہیں۔ میں اور میرے 3 دوست ہم لوگ جی پی بلاک میرٹھ چلے گئے۔ وہاں پر جب ہم لوگ پہنچے تو ہم لوگوں کو تقریباً دوپہر سے بھی آگے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ دوپہر کے وقت ہم لوگ وہاں پر پہنچے، ابھی شام نہیں شروع ہوئی تھی۔ ہم لوگ جب وہاں پر گئے، جی پی بلاک میرٹھ سے کافی پہلے ہی سنسان علاقے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہاں پر آبادیاں ہیں ہی نہیں، دور دور تک لوگ وہاں سے جا چکے ہیں۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے، وہاں کے ہم لوگوں نے حالات دیکھے، وہ کھنڈرات دیکھے، وہ جنگلات دیکھے، تو ان کو دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں پر انسانوں کو آباد ہوئے بھی صدیاں گزر چکی ہیں۔ 1930 میں بنا ہوا وہ بنگلہ، وہ ولا بہت ہی زیادہ بھیانک اور پرسرار لگ رہا تھا، جس کو محض ہم لوگ کہانیوں قصوں میں اور یوٹیوب پر یا انٹرنیٹ پر دیکھتے آ رہے تھے، آج وہ بالکل ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے، اس کے ارد گرد، اس کے آس پاس بہت سے درخت تھے، جو اس کے اطراف میں، اس کے گرد و نواح، اس کے سراؤنڈنگ میں درخت تھے وہ تو بہت زیادہ گھنے تھے، لیکن جو اس ولا کے بالکل سامنے کے درخت تھے وہ سارے جلے ہوئے تھے، اور وہ قدیم پرانے برگد کے درخت تھے جن کی جھولتی ہوئی شاخیں بھی اب جل چکی تھیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس جگہ پر نیگیٹو اینٹیز ہوں وہاں پر کوئی بھی پیڑ پودا ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ جس جگہ پر شیاطین، جنات یا بدروحوں کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں پر کبھی بھی آپ کو ہرا بھرا کوئی بھی پیڑ پودا درخت نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی درخت یا پیڑ پودا ہوگا تو وہ جل چکا ہوگا۔ یہی حال وہاں پر موجود ان درختوں کا تھا۔ یہ فرسٹ سائن ہم لوگوں کو ملا۔ پھر ہم لوگ اس ولا کے اندر جانے لگے تو ہم لوگوں نے وہاں پر بہت سے اور بھی کھنڈرات دیکھے۔ اب ہم یہ تو نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا تھے، لیکن ان کے کچھ آثار ابھی بھی موجود تھے۔ جیسے ہم لوگ اس ولا کے اندر جانے لگے، ہمیں وہاں سے کچھ آوازیں محسوس ہوئیں۔ وہ آوازیں ایسی تھی جیسے کچھ آہٹیں ہوتی ہیں، جیسے ہم لوگوں کے علاوہ بھی وہاں پر موجود ہے کوئی، لیکن اس کھنڈر میں نہ تو کوئی بلی تھی اور نہ ہی کوئی کتا۔ یہاں تک کہ وہاں پر اتنے گھنے درخت بھی تھے، لیکن ہمیں کوئی پرندہ تک بھی نظر نہیں آیا۔ دور دور پرندوں کے بولنے کی آوازیں تو تھیں، لیکن اس بلڈنگ پر ہمیں کوئی بھی پرندہ نظر نہیں آیا۔ ہم لوگوں نے وہاں کی سراؤنڈنگ کی بہت سی تصویریں بھی لی۔ پھر ہم لوگ اس ولا کے اندر گئے۔ وہاں پر عجیب و غریب کنسٹرکشن تھی، دیواریں بہت اونچی تھیں، چھت بہت اونچے تھے، یہاں تک کہ وہاں پر جو روشن دان لگائے گئے تھے وہ بھی بالکل چھتوں کے ساتھ لگائے گئے تھے۔ وہاں پر عجیب و غریب باتیں یہ تھی، کمروں کے اندر کمروں کے راستے بنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ ساری راہداریاں کمروں کے اندر سے ہی ہوتی ہوئی جا رہی تھیں۔ پھر ہم لوگوں نے بہت سے کمروں کے درمیان میں سے اوپر جانے کی سیڑھیاں بھی دیکھی۔ ان سٹیئر سے جب ہم لوگ اوپر جانے لگے تو ان کی دیواریں بھی بہت اونچی تھیں، عجیب و غریب قسم کے سٹرکچر تھے۔ شاید اس دور میں کنسٹرکشن سٹائل یہی ہوتا ہوگا۔ جیسے ہم لوگ سیکنڈ فلور پر آئے تو ہم لوگوں کو نیچے سے باقاعدہ کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی کھانستا ہے، اور وہ کھانسنے والی آواز ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بوڑھی عورت کی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے جھانک کر بھی دیکھا، تھوڑے سے ہم لوگ وہاں پر گھبرا بھی گئے۔ ہم لوگوں کے پاس ہم لوگوں کا ایک کیمرہ تھا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے وہاں پر تصویریں اتارنا شروع کی، اس کے تھوڑے سے فوٹیج ہم لوگوں نے لیے، ایک دم سے اس کی بیٹری بالکل ڈیڈ ہو گئی۔ وہاں پر پہنچتے تک، اس ولا میں پاؤں رکھتے تک اس کی جو بیٹری تھی وہ میکسیمم تھی، لیکن جیسے ہی ہم لوگ اس کے سیکنڈ فلور پر گئے، ایک دم سے اس کی وہ ساری جو بیٹری تھی وہ لو ہو گئی اور ڈیڈ ہو گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کو سٹارٹ کر سکیں۔ ہم لوگوں کے جو موبائلز تھے ان کی بیٹریز بھی ڈیڈ ہو چکی تھی۔ یہ ہم لوگوں کے ساتھ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ ہم لوگ چاروں دوست اکثر جب ہم لوگوں کو کسی ایسی ہانٹڈ لوکیشن کے بارے میں پتہ چلتا تھا تو ہم لوگ وہاں پر جا کر وزٹ کیا کرتے تھے، لیکن آج تک ایسا ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا جو یہاں پر آ کر ہم لوگوں کے موبائلز اور ہم لوگوں کے اس کیمرے کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر بھی ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اگر اتنی دور سے آئے ہیں تو وزٹ تو ہم لوگ کر کے ہی جائیں گے۔ ہم لوگوں نے اس کا سارا سیکنڈ فلور بھی دیکھا، وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پر وہ پرسرار دلہن بھٹکتی ہے۔
لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ وہاں پر جو لوگ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہو گیا۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر شام تک رکیں گے، اندھیرا ہونے تک رکیں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ شام ہونے کے بعد یہاں پر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ ہم لوگوں نے اچھی طرح سے ساری جگہ کو وزٹ کر لیا۔ وہاں پر بہت سی جگہ پر ان لوگوں نے ایگزٹ بنائی ہوئی تھی، جس کو بعد میں اینٹیں لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ 3rd فلور پر جانے کے لیے جو مین ٹیرس تھا جہاں پر وہ کینڈل جلتی تھی، اس کا راستہ بہت عجیب و غریب تھا۔ اس کا راستہ 2nd فلور کی جو انٹرنل بلڈنگ تھی وہاں پر اس کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم لوگ ایک ونڈو کراس کر کے جب باہر نکلے تو باہر کی جو بالکنی اور ٹیرس تھے وہاں کے ایک کونے میں سے ہمیں چھوٹی سی تنگ سی سیڑھیاں اوپر جانے کے لیے ملی۔ وہ بہت خوفناک تھی، ذرا سا بھی پاؤں پھسلتا تو ہم لوگ ہائٹ سے نیچے جا سکتے تھے۔ جب ہم لوگ اوپر گئے تو ہم لوگوں نے آس پاس کا سارا منظر دیکھا۔ درختوں اور جنگلات سے گھرا ہوا وہ پرسرار ولا بہت زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ہم لوگوں کے علاوہ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بدروحیں اور جنات موجود ہیں۔ شاید ہم لوگ اس جگہ کے بارے میں اتنا کچھ سن کر آئے تھے، اس لیے وہ خوف ہم لوگوں کے اوپر طاری تھا۔ ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پر کہا جاتا تھا کہ وہاں پر کینڈل جلتی ہے، اور یہ بات بھی جھوٹ نہیں تھی۔ وہاں پر جلی ہوئی موم بتی کی بہت سی ویکس موجود تھی۔ وہ کینڈل کون جلاتا تھا، کون رکھتا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ بالکل جیسے پگھل پگھل کر کینڈل ختم ہو جاتی ہے، وہ ویکس ان دیواروں کے اوپر موجود تھی۔ ہم لوگوں نے خود دیکھا، اور اس کا اتنا ایک حصہ بھی کالا ہوا تھا۔ پھر ہم لوگ بڑی احتیاط کے ساتھ نیچے اتر کر آ گئے اور ہم لوگ شام ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تب ہم لوگ اس ولا سے باہر آ گئے اور سراؤنڈنگ میں گھومتے پھرتے رہے۔ یہ بھی بہت زیادہ ڈر تھا کہ وہاں پر کوئی سنیک نہ ہو، کیونکہ وہ بہت بڑی بڑی جھاڑیاں، گراس اور جو اس کے درخت تھے بہت بھیانک قسم کے تھے۔ جیسے ہی شام ڈھلی ہم لوگوں کو وہاں پر باقاعدہ پرچھائیاں نظر آئیں۔ وہ پرچھائیاں سفید کلر کی تھیں۔ کبھی ایسا لگتا تھا کسی کمرے میں کوئی کھڑا ہے، پلک چپکتے وہ غائب ہو جاتا تھا۔ کبھی ایسا لگتا تھا کسی اور کمرے سے کوئی جھانک رہا ہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے سیڑھیوں سے اوپر بھی کسی کو جاتے دیکھا۔ تبھی میں اور میرا ایک دوست ہم لوگ بالکل انہی سٹیئرز کے پاس سے نکل کر بالکل ایک کمرے کے کارنر پر کھڑے تھے، تو ہم لوگوں کو اپنے کندھے کے اوپر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، کسی کا لمس محسوس ہوا۔ جیسے ہی ہم لوگوں کی نظر پڑی تو وہ ایک کالے رنگ کا ہاتھ تھا، لیکن جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ بس اتنا دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگے۔ اس سے زیادہ ہم لوگ وہاں پر رکنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ وہاں پر جو بھی جنات تھے، جو بھی وہاں پر مخلوقات تھی، انہوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا تھا۔ آپ لوگ بھی چاہیں تو انٹرنیٹ پر جی پی بلاک میرٹھ کو سرچ کر سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ بہت سے امیجز آپ لوگوں کو ضرور ملیں گے۔ یہ بالکل ایک سچی کہانی تھی، اور یہ آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوا۔ میں آپ کے ساتھ انڈیا کی اور بھی موسٹ ہانٹڈ لوکیشنز کی سٹوریز ضرور شیئر کروں گا، جہاں پر ہم لوگوں نے پرسنلی جا کر وزٹ کیا ہے اور ہم لوگوں کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے، میں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ سہراب آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین اٹک سے شیئر کر رہے ہیں۔ زین کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ 2 کہانیاں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی جو سٹوری ہے وہ میرا ایک دوست ہے، اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے، میرے بابا کو کسی کام کے سلسلے میں لاہور جانا تھا۔ میں اور میری امی ہم لوگ گھر پر بالکل اکیلے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنا کمپیوٹر یوز کر رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی، آلموسٹ رات ہو چکی تھی، تو امی نے مجھے یہ کہا کہ اکیلے مت سونا، میرے پاس آ کر سو جانا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ میں کافی دیر کمپیوٹر پر گیم کھیلتا رہا، یہاں تک کہ مجھے ٹائم کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں رہا۔ جیسے میں نے ٹائم دیکھا تو 11:30 بج چکے تھے۔ میں نے سوچا اب میں جا کر سوتا ہوں۔ میں نے کمپیوٹر بند کیا اور پہلے میں فریش ہونے کے لیے واش روم گیا۔ جیسے میں واش روم میں گیا تو واش روم کے دروازے کو کسی نے ناک کرنا شروع کر دیا۔ میں نے آواز دی کہ امی باہر آپ ہیں، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ جیسے میں واش روم سے باہر نکلا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بھاگتا ہوا امی کے کمرے میں گیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے کمرے میں آئی ہی نہیں۔ مجھے یہ چیز بڑی عجیب لگی۔ میں
میں اپنے کمرے سے جب باہر نکلا تھا تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے امی کے کمرے میں گیا تھا، اور جیسے ہی میں اپنی امی کے کمرے سے باہر نکلا تو میرے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اب مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگ گیا اور تجسس ہونے لگ گیا کہ میرے کمرے میں کون تھا جس نے دروازہ نوک کیا تھا، اور وہ جو نوکنگ تھی بالکل کلیئر تھی۔ جیسے میں اپنے کمرے میں گیا، میں نے میرے کمرے کی لائٹ آن کی تو مجھے باقاعدہ اپنے کمرے کے کرٹنز کے پیچھے ایک پرچھائی نظر آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہے، اس کا پورا وجود تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور بھاگتا ہوا امی کے کمرے میں آیا اور میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ امی نے جب دیکھا تو انہوں نے میرے سے پوچھا تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ پہلے واش روم میں تھا تو کسی نے دروازہ نوک کیا تھا، اور اب باقاعدہ میں نے اپنے کمرے میں ایک پرچھائی کو دیکھا ہے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، ہم لوگ گھر میں بالکل اکیلے تھے، وہاں پر ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیوز بھی رہتے تھے۔ ہم لوگوں نے فوراً سے انہیں کال کی اور انہیں ساری بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ ابھی 10-15 منٹ میں آپ لوگوں کے پاس آ جائیں گے۔ میں اور امی بالکل خاموش تھے، ہم چھوٹی چھوٹی آہٹ کو محسوس کر رہے تھے۔ تبھی ہم لوگوں کو باقاعدہ احساس ہوا جیسے میرے کمرے سے کوئی نکل کر باہر آیا ہو، اور وہ چلتا چلتا بالکل اس کمرے کے آگے آ گیا تھا جو میری امی کا کمرہ تھا، یہاں تک کہ اس نے اس لاک کو کھولنے کی بھی کوشش کی۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں کے جو روم کے جو دروازے تھے ان کے نیچے تھوڑا سا گیپ تھا۔ جیسے ہی میں نے نیچے بیٹھ کر جھانک کر دیکھا تو مجھے کالے رنگ کے بہت لمبے لمبے پاؤں نظر آئے، اور ان کے جو نیلز تھے وہ بہت عجیب و غریب ٹرائی اینگل شیپ میں تھے، اور بہت زیادہ کالے رنگ کے نیلز تھے۔ پاؤں بہت لمبے تھے، میں نے زندگی میں اتنے بھیانک پاؤں نہیں دیکھے۔ جیسے ہی میں نے دیکھا میں چپ کر گیا اور میں ڈر گیا۔ تقریباً وہ وہاں پر کافی دیر چلتا پھرتا رہا۔ اس نے ہم لوگوں کے کمرے کا دروازہ دھکیلنے کی بھی کوشش کی۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ جیسے ہی 10-15 منٹ گزرے، باہر ڈور بیل بجی، تو ہم لوگوں نے جیسے ہی ڈور بیل بجی تو ایسا لگا کہ کوئی بھاگ کر میرے ہی کمرے میں واپس گیا ہے۔ ہم لوگ ڈرتے ڈرتے باہر آئے، ہم لوگوں نے دروازہ کھولا، ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے۔ ہم لوگوں کو اتنا گھبرائے ہوئے دیکھ کر جب انہوں نے ساری بات سنی اور خود جا کر میرے کمرے میں دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ اس گھر میں اکیلے نہ رہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں جب تک آپ کے ہسبینڈ واپس نہیں آ جاتے۔ پھر میں اور امی ہم لوگ ان کے گھر چلے گئے، لیکن آج تک بھی میں اس چیز کو نہیں بھول سکتا کہ وہ کون تھا۔ ہم لوگ اس گھر میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، لیکن آج تک ہم لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ایسا کوئی چھوٹا سا بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا جس سے ہمیں یہ لگے کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے۔ یہ بالکل ویری فرسٹ ٹائم تھا جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوا۔ میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میرے دوست نے میرے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کی ایک آنٹی ہیں، انہوں نے بھی ایک سٹوری شیئر کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنی امی کے گھر گئی ہوئی تھی اپنے بیٹے کو لے کر۔ میرے بیٹے کی ایج 7 سال ہے، تو ہم لوگ وہاں پر گئے۔ میری امی کا گھر گاؤں میں تھا، اس کو گاؤں کا کلچر بہت اچھا لگا، وہ وہاں پر بہت خوش تھا۔ کچھ دن رہنے کے بعد جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو میرا جو بیٹا تھا وہ بہت زیادہ اداس اور چپ چپ رہنے لگ گیا۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ بار بار یہی ضد کر رہا تھا کہ دوبارہ سے نانوں کے گھر جانا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ابھی تو ہم لوگ کچھ دن پہلے آئے ہیں، تم اتنی ضد کیوں کر رہے ہو؟ لیکن وہ عجیب و غریب سے بیہیویئر کرنے لگ گیا۔ وہ ہر وقت چپ چپ رہتا تھا، یا بند کمرے میں بیٹھا رہتا تھا، یا موسٹلی اپنے ٹوائز لے کر 2nd فلور پر چلا جایا کرتا تھا، جبکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ایک دوپہر کی بات ہے، وہ اپنے ٹوائز لے کر 2nd فلور پر چلا گیا اور مجھے اس کی ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے اس کی اتنی اونچی ہنسنے کی آواز سنی تو میں آہستہ آہستہ اوپر گئی، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ کمرے میں بیٹھ کر بہت اونچا ہنس رہا ہے اور کسی سے جیسے مخاطب ہو کر باتیں بھی کر رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید بچوں کو اکثر عادت ہوتی ہے، وہ اپنے ٹوائز کو دوست مان کر ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو جب میں اوپر اس کے پاس گئی تو میں نے اسے ایک پیار کیا اور بڑے پیار سے پوچھا کہ آپ کس کو دیکھ کر ہنس رہے ہو؟ تو اس کو بہت غصہ آیا اور وہ غصے سے کہنے لگا کہ میں آپ کو کیوں بتاؤں، آپ جائیں یہاں سے۔ مجھے اس کا بیہیویئر بہت عجیب لگا کہ اتنا چھوٹا ہو کر یہ اتنا روڈلی بیہیو کیوں کر رہا ہے، یہ تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسے نہیں بولتا۔ اب دن بدن اس کی کنڈیشن عجیب ہونے لگ گئی، وہ اسکول میں بھی کسی بچے سے باتیں نہیں کرتا تھا، وہ عجیب بیہیویئر کرنے لگ گیا۔ اس کے اسکول سے بھی مجھے شکایتیں آنے لگ گئیں کہ آپ کا بچہ بہت عجیب ہے،
ایسا لگتا ہے یہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ کسی کو دیکھ کر باتیں کرتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں نے بھی اس کی اس نیچر کو، اس بیہیویئر کو نوٹس کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت کسی کو دیکھ کر ہنستا رہتا تھا، وہ ہر وقت کسی سے مخاطب ہو کر باتیں کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ گھر سے بالکل کھانا پینا بھی چھوڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی یہ بات شیئر کی تو ان کے ایک دوست تھے، وہ یہ عملیات جانتے تھے۔ ہم نے جب ان کے ساتھ یہ بات شیئر کی تو وہ ہمارے گھر آئے۔ جب وہ ہمارے گھر آئے تو انہوں نے اس کو سامنے بٹھا لیا اور انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی میرے بیٹے نے عجیب و غریب انداز سے ہنسنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ وہ میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے نظر آتا ہے، اس کے فیس کے اوپر ایک ماسک بھی ہوتا ہے، وہ بہت اچھا ہے، اس کا نیم بیٹ مین ہے، وہ ابھی بھی بیڈ کے نیچے سے مجھے جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہم تو بہت ڈر گئے، کیونکہ یہ بات وہ مجھے بھی 2 دفعہ بتا چکا تھا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ صرف مجھے ہی نظر آتا ہے، میں اسی کے ساتھ کھیلتا ہوں، وہ نانو کے گھر سے میرا دوست ہے، وہ نانو کے گھر میں ہی مجھے ملا تھا، وہ تب سے میرے ساتھ ہے، میں اسی لیے اداس تھا، میں وہاں پر جانا چاہتا تھا، لیکن وہ بہت اچھا تھا، وہ میرے لیے یہاں پر آ گیا تھا۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی تھی اپنے ہسبینڈ کو، تو پھر وہ جو ان کے دوست تھے ہمارے گھر آئے، جب انہوں نے پڑھائی کی تو ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ اب آپ نے اس کے پاس نہیں جانا، یہ آپ کو بلائے گا بھی تو آپ نے اس کے پاس نہیں جانا، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ بری چیز ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ انہوں نے ایک تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کے گلے میں تعویذ ڈالا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ اس کے نزدیک نہیں آ سکتا، وہ ایک جن کا بچہ ہے جو اس کے ساتھ مانوس ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، آپ اس کو لے کر جس جگہ پر گئی تھیں وہاں پر ان کا بسیرا تھا، وہیں پر وہ جن کا بچہ اس کو دیکھ کر اس کے پاس آیا اور اس نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ تبھی یہ وہاں پر جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ معصوم بچہ تھا، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ جو صرف اس کو نظر آ رہا ہے کسی اور کو نظر نہیں آ رہا، آخر وہ ہے کیا۔ تو تعویذ اس کے گلے میں ڈالنے کے بعد وہ بالکل پہلے کے جیسا ہو گیا۔ جب انہوں نے اس کے گلے میں تعویذ ڈالا تھا تو اس کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا اور ہم لوگ ڈر گئے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ اس کے نزدیک نہیں آ سکے گا، اسی لیے اس کو جھٹکا لگا کیونکہ وہ اس کے اوپر قابض تھا، اس نے اس کا جو دماغ تھا اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا، وہ جو کچھ چاہتا تھا جیسے چاہتا تھا یہ بچہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا، کرتا تھا، لیکن اب وہ اس کے پاس نہیں آ سکے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، دوبارہ سے نہ تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا، نہ سیکنڈ فلور پر جاتا تھا، نہ اداس رہتا تھا، نہ اکیلا رہتا تھا۔ اب اس کی ایج ماشاءاللہ سے 15 ایئرس ہو چکی ہے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے، دوبارہ کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ آنٹی بتاتی ہیں اس کے بعد میں نے اپنی امی کے گھر آنا جانا بہت کم کر دیا، اور جب ان کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ جس گھر میں وہ لوگ رہتے ہیں وہ آسیب زدہ ہے تو ان لوگوں نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا۔ یہ 2 سٹوریز تھیں جو زین نے اٹک سے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ جس طرح سے تھیں آج کی خوفناک کہانیاں، آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں میرے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بھی مجھے کمنٹ باکس میں سٹوری شیئر کرتے ہیں کائنڈلی اس کو سنگل پارٹ میں ہی شیئر کیا کریں۔ آپ لوگ جو چھوٹے چھوٹے پیراگرافس میں کچھ پارٹس بنا کر شیئر کرتے ہیں وہ سٹوری میں آن ایئر نہیں کر سکتی، کیونکہ بہت سے کمنٹس ہوتے ہیں اور میں ان کو بار بار جا کر ان کو چیک نہیں کر سکتی۔ سو پلیز اگر آپ کمنٹ باکس میں سٹوری شیئر کرتے ہیں تو ایک سٹوری کو ایک ہی ٹائم میں شیئر کر دیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انور علیگی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں۔ بہت ہارر ناول ہے، لینتھی ناول ہے، ابھی بھی اس کی ایپیسوڈز چل رہی ہیں، ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ایک آسیب زدہ گھر کی کہانی ہے وہ۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ گرمی بہت زیادہ ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے گھروں کے ٹیرس پر برڈس کے لیے کھانا پانی دن میں 2 دفعہ رکھ دیا کریں، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ پودوں کو پانی دیا کریں، اگر آپ لوگوں کے گھر میں ہیں تو لازمی ان کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔